آج ہمارے گھر میں دعوت ہے۔ بڑی بہن کے بڑے بیٹے کی سالگرہ تھی تو ہم نے سوچا کہ سب بہن بھائیوں کو بلاتے ہیں۔ میں نے ایک دن پہلے سے ہی سالگرہ کی تیاریاں کرنی شروع کر دی تھی۔ تو یہاں پر میں کھیر بنا رہی ہوں، ونگز کو مسالہ لگا کر رکھوں گی اور اس کے بعد بریانی کی جو چکن ہے اس کو بھی دھو کے رکھوں گی۔ جب تک میری بڑی بہن پاکستان میں تھی مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ سالن کا مسالہ کیسے بنایا جاتا ہے۔ جب وہ باہر چلی گئی تو اس کے بعد مجھے پتا چلا کہ بھئی بریانی میں چکن کتنی ڈلتی ہے، نمک کتنا ڈلتا ہے۔ اب یہ ساری کوکنگ جو ہے وہ میں نے اس کے جانے کے بعد ہی سیکھی ہے، کیونکہ جب میری بڑی بہن تھی تو مجھے بالکل بھی نہیں پتا تھا کہ یہ سارے گھر کے کام کیسے ہو جاتے ہیں۔ بس اس کو رات کو مینیو بتا دیتے تھے کہ صبح یہ چیزیں بنانی ہیں، اور صبح جب آنکھ کھلتی تھی اس سے پہلے وہ ساری تیاریاں کر کے بیٹھی ہوئی ہوتی تھی۔ سب کچھ ہمیں ہمارے ہاتھ پہ مل جاتا تھا، ہمیں بالکل نہیں پتا لگتا تھا کہ ان سب چیزوں پہ کتنی محنت لگتی ہے۔ لیکن اس کے جانے کے بعد اب احساس ہو رہا ہے کہ وہ ہمارے لیے کتنی محنت کیا کرتی تھی۔ ان سب چیزوں میں ایک ہی چیز بولوں گی کہ ایسے انسان کی ہمیشہ آپ کو قدر کرنی چاہیے اور شکریہ ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اس کا بھی دل ہے جو ہر وقت کوکنگ کے لیے نہیں کرتا کہ بھئی وہ ہر وقت بیٹھ کے کوکنگ ہی کرتی رہے۔ کہیں نہ کہیں وہ بھی تھکتی ہے، کہیں نہ کہیں وہ بھی آرام کرنا چاہتی ہے، کہیں نہ کہیں وہ بھی چاہتی ہے کہ مجھے بھی کوئی ہاتھ میں پلیٹ بنا کے دے اور میں آرام سے بیٹھ کے کھاؤں۔ آپ لوگ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ میں سٹارٹ سے ہی اپنی آپی کی باتیں کیوں کر رہی ہوں۔ تو آج مجھے آپی کی کمی بہت زیادہ فیل ہو رہی تھی، کیونکہ ہم سب بہن بھائی اکٹھے تھے، ہم سب بہن بھائیوں کے بچے اکٹھے تھے۔ جب سب بہن بھائیوں کے بچے آئے نا تو مجھے ایسے لگا کہ ان کے پیچھے پیچھے آپی بھی آ رہی ہوگی اپنے بیٹے کو لیتے ہوئے، لیکن ایسا نہیں ہوا، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ وہ بہت دور رہتی ہے ہم لوگوں سے۔ سارے مہمان آ چکے تھے اور میں ونگز فرائی کر رہی تھی۔ ابھی تھوڑے سے ونگز میرے فرائی ہونے باقی رہتے تھے، اتنے میں سارے باہر بیٹھ کے گپے لگا رہے تھے ایک دوسرے کے ساتھ، اور میں اپنی بہن کی آواز کو مس کر رہی تھی کہ کاش مجھے کہیں سے اس کی آواز آ جائے۔ میں نے اتنے میں اپنی بڑی آپی کو کال لگا لی۔ میں نے کہا آپی آپ کی کمی مجھے بہت زیادہ محسوس ہو رہی ہے، تو آپ ویڈیو کال پہ ہم لوگ کے ساتھ رہیں تاکہ مجھے ایسے لگے کہ آپ ہمارے آس پاس ہیں۔ ہم بہنوں کے بھی کیا ہی نصیب ہوتے ہیں، اپنے ماں باپ کے گھر میں پلتی ہیں، بڑی ہوتی ہیں، اکٹھا ایک ساتھ لڑتی ہیں، کھیلتی ہیں، اور اس کے بعد نہ جانے شادی کے بعد کہاں کہاں جا کے بس جاتی ہیں۔ بس یہی کہوں گی کہ اللہ جہاں پر بھی ہم سب بہنوں کو رکھے، اللہ خوش رکھے، اور سب کی بہنوں کو اللہ ایسے ہی خوش و آباد رکھے۔ ہم جب امی کے گھر ہوتی تھی تو میں امی کو ہمیشہ کہتی تھی امی میرے کپڑے آپی کے ساتھ کے مت بنانا، مجھے اچھا نہیں لگتا، آپی کا الگ ڈیزائن ہونا چاہیے اور میرے کپڑوں کا الگ ڈیزائن ہونا چاہیے۔ لیکن اب جب ہم سب بہنیں اکٹھی ہوتی ہیں تو آپی کو میں کہتی ہوں آپی اگر اس عید پہ آپ پاکستان آئی نا تو آپ اور میں ایک جیسے کپڑے بنائیں گے۔ کہیں نہ کہیں وہ بچپن کی وہ پرانی یادیں جو ہے ان کو سوچ کے غصہ آتا ہے کہ ہم کیوں ایسا کیا کرتے تھے، ہم کیوں لڑتے تھے۔ بڑے ہو کے وہ ٹائم بہت یاد آتا ہے کہ جب آپ اپنے ماں باپ کے گھر میں جب ایک ہی دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھایا کرتے تھے اور ایک ہی پلیٹ میں امی آپ کو سالن ڈال کے دیتی تھی۔ جب دو بہن بھائیوں کا ایک ہی بوٹی کے اوپر ہاتھ آتا تھا تو ایک کہتا تھا یہ میری ہے، دوسرا کہتا تھا یہ میری ہے۔ تو اس ٹاپک کو کرتے ہیں آج یہیں پہ ختم، کیونکہ اس ٹاپک پہ میں آپ کے ساتھ گھنٹوں بات کر سکتی ہوں، لیکن ابھی آپ کو باقی کی ڈیکوریشن وغیرہ دکھاتے ہیں اور اپنی سالگرہ دکھاتے ہیں کہ بھئی سالگرہ کا دن ہمارا کیسا گزرا۔ تو ہم لوگوں کا کوئی لمبا چوڑا ڈیکوریشن کا کوئی پلان نہیں تھا، ہم لوگوں نے کہا کہ ہم تھوڑی سی ہی ڈیکوریشن کریں گے تاکہ بس اتنا لگے کہ بھئی سالگرہ ہو رہی ہے۔ اور یہاں پر ہمارے بھائی کے بچے جو ہیں وہ آ گئے ہیں، تو بس اب ہم لوگوں نے کہا کہ جلدی جلدی کرتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم لوگوں کو بہت زیادہ دیر ہو جائے۔ تو یہاں ساری چیزیں جو ہے تو سیٹ کر کے رکھی ہوئی تھیں، اور یہ ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میری آپی کے ساتھ ویڈیو کال چل رہی ہے ایز یوزول۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا یہاں پہ ونگز ریڈی ہو رہے ہیں، تو بس اس کے بعد ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا کہ ہم لوگ جو ہے وہ زیادہ دیر کر سکیں، تو جلدی جلدی فرائی کر رہے تھے کیونکہ سارے مہمان آ گئے تھے۔ تو ہم لوگوں نے کہا کہ بہت دیر سے کھانا دینا اچھا نہیں لگتا، تو یہاں پر جو ہے وہ میں ڈش آؤٹ کر رہی ہوں بریانی، اور ادھر میری چھوٹی بیٹی ویڈیو بنا رہی تھی۔ اس کو بالکل بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ بھئی جو پتیلے کا جو سٹیم ہے وہ کیمرے کے اوپر آ رہا ہے، تو کیمرہ میرا تھوڑا سا دھندلا ہو گیا تھا اور کافی ویڈیو مجھے اس میں سے کاٹنی بھی پڑی ہے۔ تو بھئی یہاں پر ہم لوگوں نے جو ہے وہ دسترخوان لگا لیا ہے، اور کیک جو ہے وہ بھائی اور آپی جا کر بیکری سے لے آئے تھے، اور یہ قیمہ جو ہے وہ ہمارے بڑے بھائی نے بنایا تھا، اور الحمدللہ سب کچھ بہت اچھا بنا تھا۔ اور بس ایک ہی چیز کی کمی تھی، اور وہ میری بڑی آپی کی کمی تھی۔ سائڈ پر ایسے لگ رہا تھا کہ بس ایک کرسی خالی ہے اور وہ میری آپی کی جگہ ہے۔ یہاں پہ ساری فیملی ہماری بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں، تو چلیں بھئی اس وقت میں بات نہیں کر پاؤں گی بیکاز آئی مس مائی سسٹر ٹو مچ۔ تو چلیں آپ سے ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔